अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान फूड्स न्यू जर्सी से आपके साथ राब्ते में। ये डायलॉग के चक्कर में आप बिल्कुल ना आना। ये डायलॉग वाला मामला चलाया जा रहा है, हर जगह डायलॉग बात हो रही है। कौन सा डायलॉग? और सदर आरिफ अलवी डायलॉग करेगा? हर दफ़ा इसने मरवाया है और हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के ये सारे प्रो इस्टेब्लिशमेंट यूट्यूबर ये साबर शापर वापर ये सारे कर रहे हैं। देखें, इमरान खान तो कोई इस तरह का डायलॉग मानेगा ही नहीं कि चलें जी मैं इलेक्शन से अलग हो जाता हूँ, मुझे आप लंदन जाने दें। वाई शुड हैव अ पॉलिटिकल सेक्रीफाइस एट द 11th आवर? वो कभी भी नहीं करेगा। जो इमरान खान को मैं जाने का कहता था कि वो लंदन चले जाए, वो जब उसने इक़्तिदार छोड़ा था या बीच में जब मैंने ख़त लिखा था, अभी तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्ज़ी से अगर चला जाए, बट उस पर कदगन नहीं लगाए जा सकते हैं। उसके डिपार्चर के लिए कदगन लगाए जा रहे हैं। जिस तरह के नवाज गांडा जब सूट केस लेके गया था कि जनाब साहब आप पाबंदियाँ होंगी, 7-8 साल आप सियासत में नहीं हिस्सा ले सकेंगे। अगर इमरान खान पे इस तरह की पाबंदियाँ लग जाती हैं कि वो 7-8 साल सियासत में, ऑब्वियसली क्या रह जाएगा पीछे? गांडे शांडे को वो ये किसी तरह जितू देंगे जाली। इमरान खान की पार्टी में तो उसके पीछे तो मामला बिल्कुल ही ख़राब है। अगर इमरान खान के होते हुए अलीम खान तरीन और इस तरह के जाली नमूने, फवाद चौधरी, ये एक मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये टीसी फवाद चौधरी वगैरह मिलिट्री की कर रहे हैं, जिस तरह मिलिट्री एक्टिव है और फ़ौज का ये सारा अमल दखल दोबारा एक्टिव किया हुआ है, ये एक बड़ा ही भोंडे तरीके के जैसे 2002 के इलेक्शन मुशर्रफ ने करवाए थे, ये उस तरह के इलेक्शन कराना चाहते हैं जैसे उसने पैट्रियोटिक बनाई थी। इस तरह की पार्टियां बना के एक किंग्स पार्टी बनाने के चक्कर में है, ठीक है ना जी। और उसको ले आए और मुनीरा मिस्त्री, ये अब नामुमकिन है। जो कुछ अवाम के साथ कर दिया गया है, जो कुछ इमरान खान के साथ कर दिया गया है, ये जो फ़ौज के साथ अवाम की नफ़रतें हैं, ये ना ख़त्म होंगी। और आपसे दरख्वास्त है इनको बिल्कुल ख़त्म ना होने दें। मैंने कल एक नज़म भी पढ़ी थी और कल मैंने वीलॉग में भी कहा था कि ये अब खुली जंग है। अब आप अपनी जंग, आप ये कैसे हो सकता है कि अवाम अगर फ़ौज के साथ अपना नाराज़गी या अपनी इजहार करें कि ख़िलाफ़ है हम उसके, तो कैसे हो सकता है कि फ़ौज सरवाइव करे? मैंने आपको म्यांमार की एग्जांपल दी है। पॉलिटिशियन को थोड़ी देर के लिए ला के गंदा करके देखें, उसके केस में भी नवाज शरीफ ने तो नारे शारे लगाए ना। नवाज शरीफ ने तो बहुत सारे नारे लगाए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और ये सारी। आप लोगों ने तो पीटीआई ने तो ये भी नहीं किया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पीटीआई को चाहिए था कि इसको फ्रंट फुट पे लेते, लेकिन इमरान खान का ये था कि नहीं जी नहीं, हमने फ़ौज को इनॉय नहीं करना है, फ़ौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। जिस वजह से ये डिले होता रहा और वो सर पे चढ़ते रहे। और अभी मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो ये, आप जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी ओपनली इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑन द स्ट्रीट्स, किसी भी नामुमकिन है आपकी फेवर में कोई डील आए, नामुमकिन है आपकी फेवर में जो डील आए। इमरान ना करेगा, इमरान भी सफ़र करेगा, उनको भी गांडे शांडे की भी गांडे को ला के रिमाइंड मी, नवाज गांडे को, इमरान खान को अंदर रख के ये इक़्तिदार हुकूमत नहीं चला सकते हैं, विच दे डू नॉट वांट, ठीक है ना जी। तो लिहाजा इमरान खान को हटा कर ही ये कुछ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मारना तो वैसे ही अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी की कितनी ज़िंदगी लिखी हुई है। मैं आपको फिर बताऊं, ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है। अगर इस वक्त आपने सरेंडर कर दिया तो फिर हमेशा के लिए फ़ौज हावी हो जाएगी। दिस इज़ द मैक्सिमम एंटी मिलिट्री स्टैंस अभी तक पाकिस्तान बनने के बाद लिया गया। अगर आज रेफरेंडम करवाया जाए तो 90% पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ वोट देंगे। जनाब, ये वो वाले हालात नहीं हैं जब जनरल ज़िया ने टेक ओवर किया था। तब एक बहुत बड़ी पीडीएम थी जो तहरीक चला रही थी और उस पीडीएम को उसने उठा के जनाब साहब अपना इक़्तिदार दे दिया, ठीक है ना, वो मजलिस शूरा वूरा बना के। इसी तरह मुशर्रफ का हुआ, गांडा बहुत ज़्यादा चढ़ता जा रहा था, पहले चीफ जस्टिस को उतार के
اور اس کے بعد ملٹری چیف کو اتار کے، لہٰذا فوج کو ویلکم کیا گیا۔ ابھی بھی اگر گانڈے کو جس دن اتارا تھا، میری کچھ لوگوں سے جی ایچ کی ٹیم سے بات ہوتی تھی، تو کاش اس وقت باجوے کو جون سا ہے ماشاء اللہ اگر باجوہ لگا لیتا تو ہی وڈ ہیو بین ویلکم، بٹ ہی ڈڈ ویری بیڈ تھنگ۔ نہ ہی عمران خان کو اوپنلی آنے دیا اور یہ گیمز کھیلتے رہے۔ آپ کا مقابلہ فوج کے ساتھ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بالکل یہ ذہن میں کلیئر رکھ لیں۔ یہ ڈائیلاگ اور بہت ساری باقی چیزیں آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے کر رہی ہیں۔ پاکستان's economy will never come up unless کہ کوئی فیئر فری الیکشن کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، اس کے بغیر کوئی چانس نہیں۔ اب یہ بالکل پھنس گئے ہوئے ہیں، ان کو سارے انٹرنیشنل ڈونر سب جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ہاں ایک اور بات ہے کہ اگر انسٹیبلٹی کو یو ایس کریٹ کر رہا ہے فار اے فیوچر فائٹ ہیئر یوکرین فرنٹ سے ہٹا کے ادھر جنگ لڑائی کی، اور منیرا مستری از اے پارٹنر ان دیٹ، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ان کو پبلک سپورٹ نہیں ملے گی، جو کہ بہت مشکل ان کے لیے ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر پاکستان کو استعمال کیا گیا طالبان کو مارنے کے لیے تو چلو پاکستانی تب نہیں بولے، ویسے پاکستانیوں کو وہ مشرف کی غلط چیز تھی اور پاکستانیوں کو بولنا چاہیے تھا۔ میں تو بولا تھا اس وقت، فیس بک پہ میں نے دیا کہ دس از ایبسلیوٹلی رانگ۔ ملا عمر کی گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ ایور، خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو آئی ہے، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے انہیں دیا۔ اب کچھ ڈیموگرافک پوزیشنز اور جیو پولیٹیکل معاملات بہت ڈفرینٹ قسم کے ہو چکے ہوئے ہیں۔ انڈیا دونوں طرف سے کھیل رہا ہے، انڈیا روس اور چائنا کے ساتھ بھی سیٹ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی سیٹ ہے۔ آپ اگر امریکہ کو جھنڈی کرا کے روس اور چین کے ساتھ پاکستان سیٹ ہو جائے تو پوزیشنز بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن منیرا مستری اس میں بہت بڑی ہڈل ہے۔ آپ اپنی نفرت جو فوج کے لیے ہے اس کا میکسیمم اظہار کریں، اس کے لیے میکسیمم طریقے نکالیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ گروپس میں اکٹھے ہوں، اسٹوڈنٹس جون سے ہیں کالجوں میں اکٹھے ہوں، ایک لیڈ ہی آپ کو چاہیے نا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں 1 لاکھ کی آپ کو لیڈ دے دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رجسٹر ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، 1 لاکھ میرے ساتھ رجسٹر ہو جائیں، پھر اس حساب سے دے کین ریئیکٹ۔ اب یہ جو اس نے زہر دے کے جون نے مارے تھے بندے 1000 کے قریب، ایک کلٹ انفلوئنس کریٹ کر لیا تھا، وہ میں تو کلٹ اور انفلوئنس بھی نہیں کریٹ کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے فیوچر کے لیے اٹھیں۔ یو سی یور فیوچر از ایٹ اسٹیک، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اس سے زیادہ اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ خوشی سے اٹھتے ہیں، کیا آپ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہیں؟ تو دین یو شوڈ وری اباؤٹ ہو از ان دا گورنمنٹ، اور کتنی میسو کرپشن ہو رہی ہے۔ وہ کل کوئی $50 ملین کراچی میں کہتے ہیں جی کسی کے پاس ہیں، وہ فوریکس والوں کو پکڑ رہے ہیں، جس وجہ سے یہ کوئی $50 کم ہوا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو میں پھر بتاؤں، یہ ڈائیلاگ شائیلاگ یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سارے چکر ہیں۔ جو کچھ انہوں نے عمران خان، اس کی پارٹی اور اس کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اجتماعی طور پر ڈاکہ مارا ہے، جو کیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، وہ عوام کو نہ بھولنا چاہیے اور نہ اس پہ اب کمپرومائز کرنا چاہیے کہ جی مٹی پا دیو جی، سیٹلمنٹ ہو گیا۔ یہ الوی شلوی ان کے پیچھے اب بالکل نہ لگیں۔ یہ اسی طرح ہے معاملہ اس وقت، جس طرح میں کہتا تھا کہ عمران ریاض کو ختم کر دیا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں زندہ ہے، وہ مڑاڑ کے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو گیا نا، وہ تو اب وہ عمران ریاض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی پبلک ول جو ہے، جو پبلک چاہتی ہے، اس کو اسی طرح سٹیفل کیا جائے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ تو بلیٹنٹ لائز بتا رہے ہیں، جھوٹ بتا رہے ہیں۔ ایسے تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ پاکستان جون سا ہے وہ آئین کے بغیر چلایا جائے، مطلب 14 مئی کے بعد آئین کے بغیر ہے۔ بلکہ میں اب وہ کتاب کو
وہ بڑی ہو گئی تھی. 2 چیپٹرز ہیں, ایک میرا فلوسافیکل ہے, وہ میں الگ کوئی 3-4 مہینے بعد پبلش کروں گا. پہلا انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم پبلش کر دیں گے, جس میں میرے میموائرز ہیں, اور اس میں میں نے پاکستان کا لکھا ہے فرام 1947 ٹل 2023 14 میں. اس کے بعد ختم ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ, یہ گند, یہ سارے فراڈ جو ہیں. میں پھر آپ کو خدا کے واسطے دیکھیں, میں نے کل وہ نظم لکھی, مجھے کہا, میں تو خیر یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پیسوں شیسوں کے چکر میں تو مونیٹائز نہیں کرایا, ریچ میں نے سمجھا اس سے بڑھ جاتی ہے تو چلیں لوگوں تک ہی پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, اس سے تو کچھ بھی نہیں ملتا. کوئی $10-12 کی میری یہ ایک ویڈیو ہے, میں کل دیکھ رہا تھا, تو وچ از نتھنگ, ٹھیک ہے جی, آئی ڈونٹ نیڈ اٹ, اوکے. لیکن میں کہتا, تو لوگوں نے کہا جی او ہو یہ تو آپ کا یوٹیوب چینل بند کر دیں یار, ٹویٹر بند کر دیں یار, مجھے کیا مل رہا ہے, کلوز اٹ. بٹ میں اس کو نواز گانڈا ہی کہوں گا. میں منیر مستری کی جو کل نظم لکھی ہے نا, وہ آپ پڑھیں بار بار, وہ ٹویٹر پہ بھی ہے @M چوہان پہ, اور ادھر بھی میں نے یوٹیوب پہ لگائی ہے. آپ اس طرح کی نظمیں لکھیں, آپ اس طرح کی فری پوئٹری کریں. آپ دیکھیں آپ کیسے یہ لوگ, آپ جو آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اس کو اظہار دیں. جو فوج کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہے اس کو اظہار دیں. اس کو اظہار دینے کے 1000 طریقے ہیں. جو آپ سوچیں گے نا وہی مطلب آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سوچیں کہ میں نے GHQ تباہ و برباد کر دینا ہے, ان کی ایسی کی تیسی, ویسے ہی آپ کا ریئیکشن ہوگا اور آپ وہ اسے امپلیمنٹ کرا سکیں گے. لہٰذا آپ خوف کے بت, جیسے عمران خان نے کہا تھا, دیکھیں وہ والے ورڈ اب کام آ رہے ہیں, خوف کے بت چھوڑ دیں. خوف کے بت اس نے امریکہ کے لیے کہا تھا. خوف کے بت تو اس نے GHQ کے یہ طاقتور لوگوں کے کہا تھا, گانڈے شانڈے کے کہا تھا. دیکھیں نا, گانڈے کا جو جتنا برا کردار ہے, 10 آدمی ووٹ کیا, اس کو ٹھٹے مارنے کے لیے ایئرپورٹ پہ احتجاج ہونا چاہیے اور اس کو گرفتار ہونا چاہیے اس دن, انسٹیڈ کہ جی اس کا استقبال کیا جائے اور یہ سارے معاملات کیے جائیں. لہٰذا اس پرسپیکٹو میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کہا.